بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی عافانی فی عین البلاء والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات سامعین، اویسیہ اسلامک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے شوہر کا ایک حصہ بتایا گیا تھا اور آج شوہر کا دوسرا حصہ بتایا جائے گا کہ شوہر کو دوسرا حصہ، یعنی پہلے بتایا گیا تھا کہ شوہر کا حصہ آدھا ہوتا ہے کب؟ جب اولاد نہ ہو۔ آج یہ بتانا ہے کہ شوہر کا چوتھا حصہ بھی ہوتا ہے کب؟ جب اولاد ہو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا۔ پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو بیویوں نے چھوڑا۔ اب اس آیت کے حصے میں شوہر کا چوتھا حصہ بیان کیا گیا ہے کہ شوہر کو چوتھا حصہ ملتا ہے کس صورت میں؟ جب اولاد ہو۔ اولاد ہو تو شوہر کا چوتھا حصہ ہے، اولاد نہ ہو تو پھر شوہر کا آدھا حصہ ہے۔ اب اگر کسی کی بیوی فوت ہوئی، اس نے شوہر چھوڑا اور اس نے بیٹا چھوڑا، تو اب اس صورت میں شوہر کو چوتھا حصہ دیا جائے گا۔ کیسے دیا جائے گا؟ اولاد کی وجہ سے شوہر کو چوتھا حصہ ملتا ہے تو اس صورت میں کل مال کے 4 حصے کر کے ایک حصہ ملے گا شوہر کو، باقی 3 حصے بچ گئے تو وہ 3 حصے بیٹے کو ملیں گے، کیونکہ بیٹا عصبہ ہوتا ہے، بیٹے کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہوتا، مال بچ جاتا ہے تو وہ بیٹے کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر شوہر کے ساتھ میت کا پوتا آ جائے تو مسئلہ پھر بھی اسی طرح ہی بنے گا کہ کل مال کے 4 حصے کر کے ایک حصہ شوہر کو ملے گا، باقی 3 حصے بیٹے کو ملیں گے، کیونکہ شوہر کا چوتھا حصہ بنتا ہے۔ اسی طرح اگر شوہر کے ساتھ بیٹا اور پوتا یہ دونوں آ جائیں تو اس صورت میں کل مال کے 4 حصے کر کے ایک حصہ شوہر کو ملے گا، 3 حصے جو بچ گئے ہیں وہ بیٹے کو ملیں گے، اور پوتے کو بیٹے کی وجہ سے کچھ نہیں ملتا۔ اسی طرح اگر شوہر کے ساتھ 2 بیٹے آ جائیں، میت کے 2 بیٹے آ جائیں، تو اس صورت میں بھی کل مال کے 4 حصے کر کے ایک حصہ جو چوتھا بنتا ہے یہ شوہر کو دیا جائے گا، باقی 3 حصوں میں دونوں بیٹے برابر کے شریک ہوں گے۔ اسی طرح اگر شوہر کے ساتھ میت کا بیٹا اور بیٹی یہ دونوں آ جائیں تو اس صورت میں بھی شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اس صورت میں کل مال کے 4 حصے کر کے ایک حصہ شوہر کو ملے گا، باقی 3 حصوں میں سے 2 حصے بیٹے کو ملیں گے، ایک حصہ ملے گا بیٹی کو۔ اسی طرح اگر شوہر کے ساتھ میت کی صرف ایک بیٹی آ جائے تو اس صورت میں بھی شوہر کو چوتھا حصہ ملتا ہے، کل مال کے 4 حصے کر کے ایک حصہ ملے گا شوہر کو، 2 حصے ملیں گے بیٹی کو، کیونکہ ایک بیٹی کا آدھا حصہ مقرر ہے تو وہ 4 کا آدھا 2 بنتا ہے، تو 2 حصے ملیں گے بیٹی کو، باقی بچ گیا ایک حصہ، تو وہ ایک حصہ بیٹی کو رد کے طور پر دیا جائے گا۔ شوہر پر رد نہیں ہوتا، اس لیے اس کا جتنا مقرر تھا وہ اس کو مل گیا۔ اسی طرح اگر شوہر کے ساتھ میت کی 2 بیٹیاں آ جائیں
تو اب 2 بیٹیوں کا حصہ تو 2/3 مقرر ہے، تو اس صورت میں بھی شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا۔ تو اس صورت میں کل مال کے 12 حصے کیے جائیں گے۔ 12 حصے کیسے کیے جائیں گے؟ وہ اس طرح کہ شوہر کا حصہ اولاد کی وجہ سے چوتھا ہے، تو لکھنے میں آئے گا 1/4، اور 2 بیٹیوں کا حصہ 2/3 مقرر ہے، تو لکھنے میں آئے گا 2/3۔ تو 4 کو 4 سے ضرب دی، 3 چوک 12، تو اب یہ ٹوٹل حصے کل مال کے 12 حصے بنیں گے۔ 12 حصوں میں شوہر کا جو چوتھا حصہ بنتا ہے وہ بنتا ہے 3 حصے۔ 3 حصے کیسے بنتے ہیں؟ وہ اس طرح بنتے ہیں کہ 12 میں 4 3 مرتبہ آتا ہے، 4 4 8 4 12، تو 3 حصے ملیں گے شوہر کو، اور 12 میں 2/3 حصہ بنتا ہے 8، وہ 8 حصے مل جائیں گے دونوں بیٹیوں کو 4 4 کر کے، 8 اور 3 11، باقی 1 بچ گیا، تو وہ 1 حصہ رد کے طور پر دونوں بیٹیوں کو دیا جائے گا، اور وہ اس 1 حصے میں دونوں بیٹیاں برابر کی شریک ہوں گی۔ اسی طرح اگر شوہر کے ساتھ میت کی پوتی آ جائے تو اس صورت میں بھی شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا۔ کل مال کے 4 حصے کر کے 1 حصہ شوہر کو ملے گا، 2 حصے پوتی کو ملیں گے، کیونکہ 1 پوتی کا آدھا حصہ مقرر ہے، تو 1 پوتی کو 4 میں سے 2 حصے مل جائیں گے، باقی بچ جائے گا 1 حصہ، تو وہ 1 حصہ رد کے طور پر پھر پوتی کو دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر شوہر کے ساتھ بیٹی اور پوتی یہ دونوں آ جائیں تو اس صورت میں بھی شوہر کو چوتھا حصہ ہی ملے گا۔ شوہر کا چوتھا حصہ ہے، لکھنے میں آئے گا 1/4۔ 1 بیٹی ہے، اس کا آدھا حصہ مقرر ہے، تو اس کا لکھنے میں آئے گا 1/2، اور پوتی کو بیٹی کی وجہ سے چھٹا حصہ ملتا ہے، تو لکھنے میں آئے گا 1/6۔ تو اب کل مال کے کتنے حصے کیے جائیں گے؟ تو قابل توجہ یہ بات ہے کہ کل حصے کتنے کیے جائیں گے۔ دیکھیں، شوہر کا ہے چوتھا حصہ 1/4، اور پوتی کا ہے چھٹا حصہ 1/6، تو 4 اور 6 ان دونوں میں سے کسی ایک کو آدھا کر دیں، پھر اس آدھے کو کل سے ضرب دے دیں، تو جو جواب آئے گا اتنے حصے کل مال کے کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر شوہر کا چوتھا ہے تو 4 کا آدھا بنتا ہے 2، 2 کو 6 سے ضرب دیں تو یہ بنے گا 12۔ اسی طرح پوتی کا چھٹا حصہ بنتا ہے تو 6 کا آدھا بنتا ہے 3، 3 کو 4 سے ضرب دیں تو یہ بھی بنتا ہے 12۔ تو کل مال کے 12 حصے کر کے شوہر کو اس کا چوتھا حصہ ملے گا، کتنا بنتا ہے؟ 3 حصے۔ 12 حصوں میں سے 3 حصے مل گئے شوہر کو، یہ چوتھا حصہ ہے اس کا، اور 1 بیٹی کا آدھا ہے تو 12 میں سے آدھا بنتا ہے 6 حصے مل جائیں گے بیٹی کو، اور پوتی کا چھٹا ہے تو 12 حصوں میں چھٹا حصہ بنتا ہے 2 حصے مل جائیں گے پوتی کو، 6 اور 2 8، 8 اور 3 11، باقی بچ گیا 1 حصہ، تو وہ 1 حصہ بیٹی اور پوتی ان دونوں کو رد کے طور پر دیا جائے گا، شوہر پر رد نہیں ہوتا۔ تو یہ اس طریقے سے شوہر کو چوتھا حصہ ملتا ہے۔ مزید آیت کا حصہ لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔